بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سراقہ بن مالک کا ایک دلچسپ واقعہ ذکر کرتا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دو اونٹنیوں کا قافلہ تیزی سے یثرب کی طرف رواں دواں تھا۔ اب یہ بنی مدلج کے علاقے قدید سے گزر رہا تھا۔ ان اونٹنیوں پر 4 افراد سوار تھے۔ ان میں ایک بزرگ جس کی داڑھی کے کچھ بال سفید تھے، بڑی بےتابی سے کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھ رہے تھے، گویا کسی بھی خطرے کو بھانپ کر اس کا مقابلہ کرنے کی دھن میں تھے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس قافلے کے سربراہ امام الانبیاء سید البشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ادھر بنی مدلج کے سردار سراقہ بن مالک اپنے گھر میں اپنے حواریوں سمیت بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ اچانک ایک شخص اندر داخل ہوا، کہنے لگا، سراقہ، میرا خیال ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت ساحل سمندر سے گزر رہے ہیں۔ میں ابھی انہیں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ ان دنوں مکہ کے ارد گرد تمام قبائل اور بستیوں میں ایک ہی موضوع زیر بحث تھا کہ اس قافلے کو کس طرح روکا جائے اور انہیں زندہ یا مردہ معاذ اللہ قریش مکہ کے حوالے کیا جائے۔ اس مذموم کارروائی کے لیے سرخ اونٹوں کا انعام مقرر کیا گیا تھا، اور یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر شخص بے قرار تھا۔ سراقہ نے پہلو بدلا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح کود گیا کہ یہ انعام مجھے ملنا چاہیے، آخر میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور یہ قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے، میں اس پر قابو پا سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے ساتھ اس قافلے پر قابو پانے میں شریک ہوتا ہے تو یہ انعام تقسیم ہو جائے گا۔ اس نے ایک لمحے سوچا، پھر اس شخص کو گھورتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ غلط ہے۔ بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں، بلکہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے گزرے ہیں۔ قافلے کی خبر دینے والا شخص خجالت محسوس کر رہا تھا۔ ادھر سراقہ نے اپنی لونڈی کو طلب کیا اور اس کے کان میں کہا، فوراً میرے گھوڑے پر زین کسو اور اسے تیار کر کے فلاں جگہ کھڑی ہو جاؤ۔ خبردار کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے۔ تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ ہاں، جلدی کرنا، تاخیر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ اہل مجلس کے ساتھ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگا۔ اس کا ذہن مسلسل قافلے کے تعاقب میں تھا۔ جب اندازہ ہو گیا کہ اس کی لونڈی گھوڑا تیار کر کے مقررہ مقام پر پہنچ چکی ہوگی تو اس نے اہل مجلس سے گھر میں ضروری کام کا بہانہ کر کے گھر کے پچھواڑے سے باہر نکل گیا۔ اس نے نیزہ سنبھالا، گھوڑے پر سوار ہو کر اسے قافلے کی طرف دوڑا دیا۔ گھوڑا پوری قوت سے سر پر دوڑ رہا تھا۔ اچانک گھوڑا پھسلا اور سراقہ نیچے گر پڑا۔ اس نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا، پانسے کے تیر نکالے اور یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ تیر نکلا جو اسے ناپسند تھا۔ فال بتا رہی تھی کہ قافلے کا پیچھا کرنا مناسب نہیں، مگر 100 اونٹوں کا لالچ اسے چین نہ لینے دیتا تھا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور قافلے کے بہت قریب جا پہنچا، حتیٰ کہ اس کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز آنے لگی۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے بے چین نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سراقہ کو قریب آتے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھا کرنے والا اب ہمیں پکڑنے ہی والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ ہزیمت کے پہاڑ تھے، جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، میرے یار غار، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کا گھوڑا مسلسل دوڑ رہا تھا، بتدریج قریب ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کے عالم میں رو پڑے۔ ارشاد ہوا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، میں اپنی جان کے خوف سے نہیں بلکہ آپ کی خاطر رو رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہاتھ بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئے، بارگاہ الہی میں عرض کیا اے اللہ تو جیسے چاہے ہمیں بچا لے۔ ادھر زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نکلے، ادھر سراقہ کا گھوڑا دوبارہ لڑکھڑا کر گر پڑا اور اس مرتبہ اس کے اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں سمیت سخت زمین میں دھنس گئے۔ اب سراقہ نے دوبارہ پانسے کے تیر سے فال نکالی، وہی تیر نکلا جو اسے ناپسند تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس قافلے کا پیچھا کرنا سراسر غلط کام ہے، جو بھی اس کا پیچھا کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے۔ اس نے قافلے والوں کو پکارا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان چکا ہوں کہ آپ کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے، اللہ سے دعا کیجئے وہ مجھے نجات دے۔ میں نہ صرف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب چھوڑ دوں گا بلکہ اس طرف آنے والوں کو بھی لٹا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سراقہ نے عرض کیا میرے لیے پروانہ امن لکھ دیجئے جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بطور نشانی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ اسے امان لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ کو زاد سفر اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے انکار کر دیا، بس صرف یہ فرمایا ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ سراقہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف بک اذا لبست سواری کسرا ومنطقتہ وتاجہ، کہ سراقہ تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسرا بن ہرمز کے دونوں کنگن، پیٹی اور اس کا تاج پہنو گے۔ سراقہ نے بڑے تعجب سے یہ بات سنی، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں کسرا بن ہرمز اور کہاں اس کے کنگن اور کہاں میں۔ اس کے بعد قافلہ یثرب کی طرف بڑھ گیا۔ سراقہ واپس آیا تو دیکھا لوگ قافلے کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سراقہ کہنے لگا ادھر کی کھوج تو خیر میں دور دور تک کر چکا ہوں، تمہیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سراقہ نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھال کر رکھا، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف سے فتح یاب ہو کر جعرانہ کے مقام پر قیام فرما ہوئے۔ بنی مدلج کا یہ سردار یہی امان نامہ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ بدو آدمی تھا، تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ انصار کے ایک گھڑ سوار نے اسے روکا کہ ارے میاں کہاں منہ اٹھائے جا رہے؟ اس نے جواب میں وہی پروانہ جیب سے نکالا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ہی دیا ہوا امان نامہ ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ ارشاد ہوا آج کا دن وفا نبھانے کا دن ہے، نیکی اور احسان کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر چند لمحات کے بعد سراقہ بن مالک کو صحابی بننے کا شرف نصیب ہوا۔ اب وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چاک کرنے والے کسرا کی حکومت پاش پاش ہوئی، اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کے خزانوں کو توڑا گیا۔ کسرا بن ہرمز کا تاج، اس کی بیٹی اور کنگن مدینہ منورہ بھیج دیے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا لوگوں سراقہ بن مالک کو بلاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سراقہ آتے ہیں، ارشاد ہوا ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے اور فرمایا اللہ اکبر، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ان کنگنوں کو کسرا بن ہرمز سے چھینا۔ وہ کسرا جو کہتا تھا میں لوگوں کا رب ہوں، آج اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت وقار عطا فرمایا کہ بنی مدلج کے ایک بدو کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
खंदक खुदाई के मौके पर जो पेशगोई फरमाई थी कि मुझे किस तरह के खजानों की चाबियां अता कर दी गई हैं, वो भी फतह मदाइन के मौके पर पूरी हो गई और आपके खुद्दाम को वो चाबियां अता कर दी गई। अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ये वाक़यात इसीलिए बयान किए जाते हैं कि इनसे सबक हासिल करके इन्हीं अकाबिर के नक्श कदम पर चला जाए। ये देखें, एक शख्स जो कि मुसलमान भी नहीं था, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उसे इतना यकीन था कि उसे फ़ौरन यकीन आ गया कि ये शख्स एक न एक दिन सारी दुनिया के ख़जानों का मालिक होगा, लिहाजा उस दिन से मुझे डरना चाहिए। और उन्होंने पहले ही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लिए अमान नामा लिखवा लिया। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।